سورہ دخان مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 44 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 64 ہے۔ اس میں 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، 346 کلمات ہیں، 1431 حروف ہیں۔ دخان کے معنی ہے دھواں۔ اس کی آیت نمبر 10 میں دخان دھوئیں کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ دخان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حامیم، حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم، یعنی قرآن پاک کی قسم، جو کتاب روشن ہے، ظاہر ہے، احکام کو ظاہر کرنے والی کتاب ہے، جو حلال و حرام وغیرہ احکام کا بیان فرمانے والا قرآن ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ اس رات سے یا شب قدر مراد ہے یا شب برات مراد ہے۔ شب قدر یہ ایک رات ہے جو سال میں ایک دفعہ آتی ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، 21، 23، 25، 27 یا 29 رمضان۔ بہت سے ائمہ و بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ یہ شب قدر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو برکت والی رات کا ذکر ہے اس سے مراد یا تو شب قدر ہے یا شب برات ہے جو 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ اس رات میں قرآن پاک بتمام ہی پورے کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، پھر وہاں سے حضرت جبریل تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوئے۔ اس رات کو شب مبارکہ اس لیے فرمایا گیا کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور ہمیشہ اس رات میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول کئی اعتبار سے ہے۔ لوح محفوظ میں قرآن پاک لکھا گیا، یہ بھی قرآن پاک کا نزول ہے۔ لوح محفوظ سے فرشتوں کے صحیفوں میں قرآن پاک منتقل کیا گیا، یہ بھی نزول ہے۔ فرشتے یہ صحیفے لے کر لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک آئے اور قرآن پاک آسمان دنیا میں رکھا گیا، یہ بھی نزول ہے۔ پھر آسمان دنیا سے پہلی وحی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ بھی قرآن پاک کا نزول ہے۔ پھر 23 سال تک قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا رہا۔ مشہور قول یہ ہے کہ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی قرآن پاک کی، وہ رات شب قدر تھی۔ اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا تو وہ بھی رات شب قدر تھی۔ ہاں، ایک قول یہ ہے کہ لوح محفوظ سے فرشتوں کے صحائف میں قرآن نازل ہوا یا لوح محفوظ میں جب لکھا گیا تو وہ رات 15 شعبان کی تھی، شب برات تھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے
اسے برکت والی رات میں اتارا۔ تو اگر یہاں رات سے مراد شب قدر ہے تو مراد یہ ہے کہ شب قدر میں ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا، اور آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا شب قدر میں ہوئی۔ اور اگر یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے تو پھر معنی یہ ہوں گے لوح محفوظ پر قرآن پاک کا نزول شب برات میں ہوا، یا لوح محفوظ سے فرشتوں کے صحائف میں قرآن پاک کا نزول ہوا تو وہ رات 15 شعبان کی رات تھی، شب برات تھی۔ احادیث طیبہ میں شب برات کی فضیلت کا ذکر بھی ہے اور شب قدر کی فضیلت کا بھی ذکر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، یعنی ہم اپنے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، یعنی سال بھر کے ارزاق، آجال اور احکام بانٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ پورے سال میں کس کس کو کتنی روزی ملنی ہے فرشتوں کو خبر دی جاتی ہے، ان کے رجسٹروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پورے سال میں کتنوں کی موت آنی ہے، پورے سال کیا کیا ہونا ہے، یہ فرشتوں کو بتایا جاتا ہے۔ امرم من عندنا، ہمارے پاس کے حکم سے۔ انا کننا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اپنے رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان سے پہلے نبیوں کو ہم بھیجنے والے ہیں۔ رحمتاً من ربک، تمہارے رب کی طرف سے رحمت۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سنتا جانتا ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس کا بھی رب وہی ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو کہ وہ آسمان و زمین کا رب ہے تو یقین کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب، یعنی تم سے پہلے جو باپ دادا تمہارے گزرے ان کا بھی رب اللہ ہی ہے۔